اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 166، تاویلات صوفیہ۔ تاویلات اہل سنہ ہم نے کل کر لی تھی اس آیت کی، آج اس کی تاویلات صوفیہ۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یعنی اللہ تعالیٰ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ ہے۔ تھوڑا سا دھیان دینا ہے اور تاکہ تمہیں کچھ ذرا اب آگے کی بھی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ گواہ ہے۔ بما انزل الیک، اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اب جو مفسرین ہیں وہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اللہ اس پہ گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تاویلات میں جاتے ہیں اس کی اہل تصوف، تو ان کو اس انزل الیک کا جو مقام ہے وہ قرآن سے آگے نظر آتا، مفسر کو یہ قرآن تک نظر آتا، سمجھے؟ تعویل میں اور تفسیر میں یہی فرق ہے، کیونکہ وہ اس کے کمپیکٹ معنی لیتے ہیں تفسیر والے کہ یہ قرآن سے متعلق ہے، مگر تصوف والے چونکہ ان کا کام جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ ہے، تو ظاہرہ شریعت کو بھی وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مسٹ ہے، اس کو تو آپ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ ضروری ہے، وہ تو اب بے معنی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی سب پہ اس کا اطلاق ہے، جو امت میں ہے اس پہ اس کا اطلاق ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، عقل والا ہو، مجنون نہ ہو، بچہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ اطلاق ہے شریعت کا۔ تو یہ دیکھتے ہیں اس سے آگے کی بات، اور وہ آگے کی بات کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا معراج پہ، تو پھر اس کے بارے میں سورہ نجم میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی کی جو اس نے کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی طرف بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی اور نہ تھا، سمجھے؟ قرآن کے نزول میں تو فرشتہ موجود تھا، حضرت جبریل علیہ السلام، مگر جو وحی عرش پہ اپنے پاس بلا کر تنہائی میں کی، اس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ سمجھے بات؟ اب اس آیت کو دیکھو ذرا، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ اس پہ گواہ ہے، اس پہ اور کوئی گواہ نہیں موجود۔ یہ ہے تعویل کی ڈائنامکس جو ہے، سمجھے؟ وہ وہی جو ہے وہ راز در راز ہے، اور اس کے معنی مخفی در مخفی ہیں، سمجھے؟ کیونکہ اگر وہ وہی لوگوں پہ ظاہر کرنی ہوتی تو وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آ جاتی، لیکن چونکہ وہ نہیں کرنی، لہذا اس کو رکھا اپنے اور اپنے نبی کے درمیان میں، اپنے رسول کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اس پہ خود گواہ ہے کہ میں نے یہ ڈیلیور کیا. اب وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. پھر اسی کو اپنے قول انزلہ بعلم ہی میں بیان فرمایا کہ نازل کیا اپنے علم کے ساتھ. اب اس حصے کو بھی آیت کا یہ جو حصہ ہے، یہ اگلا والا حصہ ہے، اس کو بھی اسی پچھلے کی کنٹینیوشن میں دیکھنا ہے. اس کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ تعویل کر رہے ہو نا اتنے عرصے سے، تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھنا بھی کوشش شروع کرو. اس کو اسی کے کانٹیکس میں دیکھنا ہے. بما انزل الیک، بما انزل الیک، انزلہ بعلمہ، اپنے علم سے نازل کیا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل فرمایا، اور قرآن میں اپنا علم قدیم نازل فرمایا جو کہ لامنتہا ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی صفت العالم کی تجلی فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم میں ما کان و ما سیکون کا علم عطا فرما دیا. یعنی ما کانا جو ہو چکا ہے، و ما سیکون جو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ نازل فرمایا وہ ہمارے تمہارے سامنے ہے. پہلا تو اس میں کویسچن یہ ہے کہ کس کو کتنا سمجھ آتا. کوئی اس کے ظاہر پہ جاتا ہے، کوئی اس کے ظاہر و باطن پہ جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ مگر جب آپ نیچے یہاں آئے نا، ما کان و ما سیکون، اس کو جو مختلف فرقے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. کئی فرقے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. مگر اگر آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں دیکھیں، بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، تو یہاں سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کچھ تو وہ علم ہے جو کہ قرآن میں جب اس نے اپنا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے علم قدیم، تو وہ تو عوام میں آ گیا. ٹھیک ہے، امت میں آ گیا. مگر کچھ ایسا علم بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جب قرآن کا علم اور وہ علم جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جب وہ ملے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے ما کان و ما سیکون، یا اس کو ما کان و ما یکون بھی کہتے ہیں. سیکون جو ہے وہ جو نیئر فیوچر ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، سو یہ وہی جو ہے یہ ہمارے پاس عوام الناس کے پاس وہ وہی نہیں ہے جو مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ ہمارے پاس اتنی ہے جتنی اللہ نے چاہا کہ عوام الناس تک پہنچے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلت یعنی تنہائی میں ملاقات. فرشتے گواہ ہیں. کس طرح گواہ ہیں؟ حالانکہ وہ اس ٹائم کوئی فرشتہ اور رسول وہاں موجود نہیں تھا جب اللہ سے ملاقات ہوئی شب معراج میں. مگر گواہ کس طرح ہیں کہ معراج پہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں کے پاس سے گزر کر آگے نکل کے، تو انہیں فرشتوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ سے ملنے گئے. ٹھیک ہے، اور اللہ سے مل کر آ رہے ہیں واپس. اور انہوں نے یعنی ملائکہ نے اس ملاقات کے احوال اور اسرار کا مشاہدہ نہیں کیا تھا. فرشتوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہاں ہوا کیا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے اس بے تکلفی یعنی قربت کی بلندی پر جس کے متعلق فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، سورہ نجم 9ویں آیت 53واں سورہ. پھر 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا. یہ کمان یہ والی جتنا یہ گیپ ہے نا، اتنا فاصلہ رہ گیا بس. قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی کم. ٹھیک ہے، جس کے متعلق فرمایا یعنی وہ جو ادنا ہے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اپنے بندے کی وحی طرف وحی کی جو بھی وحی کی، جو بھی ادھر کرنی تھی وہ کی. اس کم ترین فاصلے پر جو وحی کی گئی ہے، ہم اس کی بات ابھی پچھلے جو ہم نے
ڈسکشن کی ہے اس میں یہی کرتے آ رہے ہیں، ما اوحا الی عبدہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا. ٹھیک ہے، سورہ نجم آیت نمبر 10، 53واں سورہ. آپ کیا خیال ہے؟ تم لوگوں نے ماشاء اللہ پڑھا ہوا ہے لوح محفوظ کے متعلق. ٹھیک ہے، لوح محفوظ کے متعلق یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا. وہ ہمارے سمجھانے کو ہے قلم، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں قلم سے لکھا جاتا. وہ قلم کیسا ہے کیسا نہیں ہے، یا قلم بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور ایکچولی وہ کیا چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانا. قلم کو حکم ہوا، وہ لوح محفوظ میں سارا کچھ لکھ دیا گیا، قیامت تک کا لکھ دیا. اب ایکچولی وہ علم وہاں پہ موجود ہے. امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے یہ عروج فرمایا ہے اس شب معراج کے بعد کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوح محفوظ کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ نہ ماننا ہوتا تو اللہ سے بھی انکار کر دیتے. لوگ اللہ کے ہونے سے بھی انکار کر دیتے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انکار کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اقرار مسئلہ ہے، کیونکہ اقرار قسمت والی کرتے ہیں. جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمانا ہو نا وہ اقرار کرتے ہیں، وہ اللہ نے کوئی اقرار کرتا. تو وہ لکھا گیا. اب اس کے بندے یہاں سے بیٹھ کے بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی وہ اجازت دے. اس کے لیے وہ ایک ہوتا ہے، وہ ایکچولی کیونکہ اس پہ جو ٹیم ہے فرشتوں کی، اس کے لیڈر جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. تو وہ پھر ان کے ذریعے سے اجازت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ان کے ذریعے سے وہ پھر لوح محفوظ کا جتنا حصہ ضرورت ہوتی ہے اتنا اللہ والے جو ہیں وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اب یہ تو زمین پہ رہتے ہوئے حال ہے، تو جو گئے عرش پہ، سمجھے. سو اس لیے آگے خود سمجھ لو کہ وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. مطلب میں ایک ممکنات کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ لوح محفوظ پوری پڑھا دی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے اللہ نے وہ عطا کر دیا ہو. ٹھیک ہے، کبھی سنا ہوگا شاعروں نے لکھا ہے وہ کہ نظر ملا کے پیو. سمجھے. ایکچوئل یہ فکرہ کہاں سے آیا کہ جو شیخ ہے اس سے نظر ملا کے پیو؟ کہاں سے آیا؟ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، یہ ویسے نہیں ہے. جو آپ موبائل آج کل استعمال کر رہے ہو، آپ جو اس پہ کال ریسیو کر رہے ہو یا میسیج ریسیو کر رہے ہو یا انٹرنیٹ پہ ڈیٹا ریسیو کر رہے ہو موبائل پہ، اس کے پیچھے کوئی تار نہیں ہے. سمجھے. وہ ایک بوسٹر سے وہ آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے. سو یہ بہت بڑی پہچان ہے اس چیز کی کہ آپ بوسٹر کی جگہ پہ شیخ کو رکھ لو اور موبائل کی جگہ پہ آپ اپنے آپ کو یا مرید کو یا سالک کو رکھ لو. یہ ایسے ہی ٹرانسفر ہوتی ہے. سمجھے. اور دل کی جگہ پہ سم کو رکھ لو. موبائل میں سم ہے نا، وہ اس کا دل ہے. وہ نہ ہو تو موبائل نہ ڈیٹا لے گا، نہ آواز آئے گی، نہ کچھ ہوگا. اسی طرح آپ قلب کو سم کی جگہ پہ رکھ لو، آپ کو یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. مشاہدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے فرشتے بتائیں گے کہ یہ ہے یہ.
مشاہدہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے اور اس کی سمجھ عطا فرمائی جاتی ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرے یا جیسے بھی کرے، یہ اس کا معاملہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ سو یہ جو وحی جو کی گئی جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا، اس کا احتمال ممکنات میں سے یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ٹرانسفر کی گئی. ٹھیک ہے، واللہ عالم بالصواب. ہاں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانے کے لیے ان کا معاملہ ہے. ہم نے تو سمجھانے کی خاطر یہ بیان کر دی. ٹھیک. آیت نمبر 167. ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو راہ اللہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا، یہ بھی تمہیں سمجھ میں آتی ہے. وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکا گیا، تو ان کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ بڑی دور کی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں. اس کی تعبیر اہل سنہ میں یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کہ یہ قرآن جو من گڑت ہے، یہ اپنے سے بنایا ہوا، معاذ اللہ، استغفر. ٹھیک ہے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکا، یعنی راہ حق سے روکا. لوگوں کو ایک کہا، منع کیا کہ ایمان نہ لانا، یہ تو غلط چیز ہے، یہ سارا اور سو on. وہ خود گمراہ ہے ایکچولی، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک بھٹکتے رہے اور مخمصے میں پڑے رہے، کنفیوژن کا شکار رہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تذبذب کا شکار رہے. ٹھیک ہے. یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد ان کا تباہ ہو جانا ہے، اس طرح کہ ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ ہو. اب یہ تو ہو گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن پہ عمل کرو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس آیت کو چھوڑ دیں ایسے ہی کہ یہ تو ہمارے متعلق نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس پہ عمل تو نہ ہو سکا. کہا جا سکتا ہے کہ یہ سبق کے لیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان کا حال احوال بتایا گیا، تو تم یہ ایسا نہ کرنا. یہی ہوئی نا بات. ٹھیک ہے. تو اب کلمہ پڑھ لیا تو پھر کفر تو نہ رہا، یہی ہوئی نا بات. تو جب کفر نہ رہا تو پھر ہمارے پہ اپلائی نہیں ہوتی. یہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ہمارے پہ یہ معاملہ آتا ہے تو وہاں کفر کا معنی کیا ہے. کفر جلی جو ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے. سمجھے کہ آپ اللہ کو ہی نہ مانیں، یہ تو کفر جلی ہے. مگر جس طرح شرک جلی اور شرک خفی ہے، اسی طریقے سے کفر کی نچلی منزل بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناشکری کرنا، یا کچھ آیات کو تو ماننا اور کچھ پہ عمل ہی نہ کرنا. یعنی کچھ پہ تو آپ نے عمل کر لیا، مانتے تو آپ قرآن پہ ایمان لائے پوری کو مانتے ہیں نا، لیکن کچھ پہ عمل کر لیا، کچھ کو چھوڑ دیا. جیسے مثال ہمیشہ دیتا ہوں، کوئی اٹھ کے کہہ رہی ہے زکوٰۃ میں نہیں دیتا، میں تو ٹیکس دیتا ہوں، تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہوگی بات. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور ٹیکس جو ہے وہ حکمران کا حکم ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ نے تو یہ کہا کہ جو میں نے بھیجا ہے اس کو تم بطور قانون اپلائی کر دو، لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس نے اپنے قانون بنا لیے. تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے تو شریعت بھیجی اسی لیے ہے کہ اسی کو اپلائی کیا جائے. یس، وہی اپلائی ہوگی. قوانین تو ہمارے بنے ہوئے ہیں، ہمیں
لیجسلیشن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. سو یہ قصور انسان کا ہے. لہذا آپ اس کے چکر میں پڑ گئے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ زکوٰۃ کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی آیت کا انکار ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ کوئی اٹھ کے کہے جی شراب، وہ جی ہر کوئی پیتا، تو پھر کیا ہو گیا اگر میں نے پی لی تو؟ ماں سارے ہی کرتے ہیں. یہ اللہ کی آیت کا انکار ہے. تو یہ بھی بمعنی کفر ہی آئے گا، لیکن یہ کفر جلی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی ذات پہ ایمان لایا ہوا ہے. قرآن کو بھی مانتا ہے لیکن قرآن کی آیت کو نہیں مانتا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یا پرانی چیزیں ہیں یہ؟ اچھا. وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی تم نماز پڑھ لی، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن تم پڑھ لیتے ہو، اور بس اچھے کام کرو، یہ اللہ کی راہ ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اور تو نہیں ہوگی. اب اس میں دیکھو بڑے باریکیاں ہیں اس کے اندر. سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ. ٹھیک ہے. اب جو بات اگلی آ رہی ہے نا، اس پہ آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. اگر کوئی سوچے تب، نہ سوچے تو نہیں ہو، تو بند رہنے والی بند ہی رہیں گی. سبیل اللہ، سبیل راستہ. ٹھیک ہے. کس کا راستہ؟ اللہ کا راستہ. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ راستہ لاہور کو جاتا ہے، جب آپ اس راستے پہ جائیں گے تو آخر کہاں پہنچیں گے؟ لاہور پہنچیں گے نا. تو اسی طرح یہ راستہ اللہ کا ہے، تو آپ کو تو اللہ سے مل جانا چاہیے جا کے. آپ کو تو وصل نصیب ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایکچولی نماز روزہ مکمل طور پہ راہ اللہ نہیں ہے. مکمل طور پہ یہ اس راہ کی وہ چیزیں جو آپ پہ فرض کی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے. راستہ چلے گا. ٹھیک ہے. آپ اس راستے پہ قائم رہیں گے. آپ نے شروع کر دیا، اس کا مطلب آپ نے اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیا. سمجھ گئے نا بات؟ مگر اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہیں ملتی تو اس راہ پہ جو آپ کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. نہیں سمجھ میں؟ نہیں، سفر مکمل ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی تو رہ گئی ہے نا. ٹھیک ہے. سو اس حصے کے جو پکڑ ہے کہ اطلاق جو ہے یہ ان لوگوں پہ بھی ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ نماز روزہ کریں، قرآن پڑھیں، یہی راہ اللہ ہے، بس بات ختم ہو. جو آپ کو یہ نہ کہیں کہ حسد سے بچ، جھوٹ سے بچ، کینہ سے بچ، شیطانیت سے بچ، حیوانیت سے، ہوس سے. ٹھیک ہے. گناہوں سے بچ. واجبی طور پہ تو کہہ دیں، مگر اس کا اثر نہ ہو اس لیے کہ وہ خود اس میں مبتلا ہوتے. سو یہ اللہ کی راہ سے روکنا. نہیں سمجھ میں آئی؟ اچھا. اس سے اگلی بھی منظر، نیکسٹ لیول بھی ہے اس کا. اس کا نیکسٹ لیول یہ ہے کہ آپ جب سفر کرتے ہیں کسی بھی منزل کی طرف تو دو طریقے ہوتے ہیں. یا آپ کو اس راہ کا پتہ ہوتا ہے، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی اس راہ پہ جو آلریڈی سفر کرتا ہو یا کر چکا ہو. جیسے آپ بس کی مثال لے لیں کہ بس کا جو ڈرائیور ہے اس کو راستے کا پتہ ہوتا ہے. آپ کو تو نہیں پتہ، آپ پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن جو ڈرائیور چلانے والا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے کس راستے سے جانا ہے تاکہ ہم فلانی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو عام راستے کی تو یہ پوزیشن ہے. جب راہ اللہ آئے تو پھر ہاں، وہ راہ جس پہ آپ کبھی چلے ہی نہیں ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ساری چیزوں کا پتہ ہے. سمجھے؟ تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی. تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسا چاہیے.
جو آگے ہو کے آیا ہو، تاکہ وہ آپ کو بغیر کسی ادھر ادھر ہونے کے زگ زیگ کے وہ آپ کو سیدھا اس رستے پہ لے کے جائے اور تمام چیزوں سے گزار کر لے کے جائے، پھر آپ کو منزل مل جائے. سمجھے؟ تو کوئی ایسا بندہ اگر نصیب ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں نہ وہاں نہ جانا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بس یہ معاملہ ہے. وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو جو لوگ ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں نا وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، ان کو اللہ نہیں ملتا. اور جس کو اللہ نہ ملا اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی پورا نہ ہوا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 168. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا. ٹھیک ہے. لم یکن اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں لم نہیں ہے لیغفر لہم، ان کے لیے بخشش و مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش و مغفرت رکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا لیہدیہم طریقہ، اور ان کے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب اسی کو بڑے آرام سے جو ہم نے پچھلی ڈسکشن کی ہے نا اس پہ آپ اس کو اپلائی کر دیں، آپ کو اس آیت کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں یہ حصہ تو سیم ہے اس کا، یہ والا حصہ سیم ہے، مگر آگے وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ یہاں کیا آیا ہوا؟ ظلم سے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو میچ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ سے روکنا نہ صرف لوگوں پہ ظلم کرنا ہے بلکہ اپنے اوپر بھی ظلم کرنا ہے. اس لیے کہ جب آپ دوسروں کو منع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی نہیں ہیں اس رستے پہ. سمجھے؟ سو لوگوں پہ تو وہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن آپ پہ، اپنے آپ پہ آپ ظلم کریں گے. اور پھر اس صورت میں جب آپ یہ خود انٹینشنلی کریں تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے نہ بخشی و مغفرت بنائی ہے اور نہ ان کے لیے کوئی راہ ہدایت. ٹھیک ہے. اور سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کو راستہ نہیں ملتا، اور وہ ان کے لیے وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم ان کو ان کے اعمال جو ہے وہ خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں. وہ ساری زندگی اسی میں پڑے رہتے ہیں کہ جو ہم نے کیا نا ہم سے تو اچھا کوئی مسلمان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ مگر جب وہ جائیں گے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر اس دن ہم فیصلہ کر دیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا. اس دن انہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو ایک جماعت آرام سے سکون کے ساتھ کھڑی ہوگی، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ رسول ہوں گے، بلکہ وہ امتی ہوں گے اور سکون سے کھڑے ہوں گے. باقیوں کو افراتفری بھی پڑ رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا. وجہ اس لیے کہ وہ ان کو یہ منزل دنیا میں مل گئی تھی. سبیل اللہ کی جو منزل ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، وہ منزل ان کو مل گئی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی اس اللہ کے ساتھ ہی گزاری. پھر تو لہذا ان کو کوئی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھے بات؟ باقی یہ تو ہوگی الحمدللہ ہماری اپنی طرف سے. تو جو ابو منصور ماتوریدی نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ ان الذین کفروا وظلموا، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور دلائل کا انکار کیا اور اللہ کے احکامات کو بدلا اور حقیقی احکامات کو ترک کیا. وظلموا سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بجائے کسی اور کی تخلیق سمجھ لیا اور اللہ کے سوا اسی کی عبادت کرنے لگے، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں تخلیق کیا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. چونکہ انہوں نے حق کی بجائے اپنے آپ کو باطل کے ساتھ مخصوص کر لیا تھا، اسی وجہ سے انہیں ظلم کے وصف سے متصف کیا، کیونکہ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی حقیقی جگہ کی بجائے کسی اور جگہ پر رکھنا. ٹھیک ہے.
پھر اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ ظالموں سے مراد اپنے آپ پر ظلم کرنا، اور اگر ان کا مقصد اپنے آپ پر ظلم کرنا نہیں بھی تھا پھر بھی ان کے مظالم کا نتیجہ ان کی طرف لوٹ آیا، یعنی اس کا اثر انہی پہ پڑا آگے. بے شک انہوں نے کیا دوسروں کے ساتھ ہے مگر آیا وہ واپس انہی پر آیا. اس طرح حقیقی لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. واللہ اعلم. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، یعنی وہ اس راہ پر گامزن ہے کہ آخرت میں سوائے راہ جہنم کے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اور راہ نہیں دے گا. اور اہل تعویل نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ انہیں راہ اسلام پر چلنے کی ہدایت ہی نہیں دے گا. دنیا میں کفر اور شرک کو اختیار کرنا آخرت میں راہ جہنم ہے، اور دنیا میں اسلام اختیار کرنا آخر میں راہ جنت ہے. ٹھیک ہو گئی جی بات، سمپل ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. آیت نمبر 169. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، سوائے یہ کہ راہ جہنم جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان. ٹھیک، یہ پچھلے اسی کی کنٹینیوشن میں آ رہا ہے جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھا وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے یہ معلوم تھا کہ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایمان ہی نہیں لائیں گے، اور ان کی جو دنیا سے رخصتی ہوگی وہ حالت کفر یا شرک پہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس کا فیصلہ کر دیا تھا اپنے علم کے مطابق، اور اس کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی قسم کا جھول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش و مغفرت ہے، نہ ہی ہدایت ہے. دونوں چیزوں کا فیصلہ اللہ نے آلریڈی کیا ہوا. یہ نہیں کہ یہ اللہ کی منشا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دنیا میں جا کے کیا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہوا. وکان ذالک اللہ یسیرا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، بات ختم ہوگی. اور اسے تو کن کا حکم دینا ہوتا ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے. یہ ہو گئی جی 167 168 169 تعویل اہل سنہ. اب آیتیں ان کی تعویلات صوفیہ پہ. پھر ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے لے کر یہ وکان ذالک علی اللہ یسیرا تک آیات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے باعث فیصلے کی وجہ سے محروم رہ جانے والے اور بے بنیاد خیالات تصورات رکھنے والے لوگوں کی خبر عطا کی. یعنی یہ جو 167 سے لے کر 169 تک ہے ان میں ان لوگوں کی خبر دی کہ جو اللہ کے فیصلے کے باعث محروم رہ جائیں گے جنت سے، ہر نعمت سے آخرت کی، اور جنہوں نے دنیا میں بے بنیاد تصورات اور خیالات کو اپنائے رکھا اور انہی کی پروپیگیشن کی. ٹھیک ہے، اب بے بنیاد کیسے ہو سکتی ہے؟ بے بنیاد یہ ہے، ایک تو وہ ہے نا کہ جو جن کو رائے حق کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ کافر جو مشرک تھے، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہوگی نا. اب آپ آ جائیں مسلمانوں پہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا. بے بنیاد خیالات اور تصورات کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ آپ ایک چیز کو کہیں کہ یہ نہیں ہے اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن آپ قرآن سے لینے کی کوشش کریں اور وہ بھی غلط ہو، تو وہ آپ کی بنیاد ویلڈ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یہ کہا جاتا ہے کہ قبر میں اتار دیا، اب قیامت کے روز ہی اٹھائے جائیں گے، لہذا وہ اب ہڈیے ہیں، مٹی ہے اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ. یہی کہتے ہیں نا، بعض فرقوں کا یہی کہنا ہے. مگر اس کی جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ قرآن کی آیات سے دیتے ہیں. جب قرآن کی آیات سے دیتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر سے اٹھانا ایک مختلف معاملہ ہے اور زندگی عطا کرنا ایک مختلف معاملہ ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں؟ اچھا، اگر اس کو آپ نے عام لوگوں کی جو عام زندگی ہے اس میں دیکھنا ہو کہ یہ کیسے اپلائی ہوگا، آپ دیکھتے ہیں کہ جب زمین کھودے تو اندر سے کیڑے نکل رہے ہوتے ہیں، نکلتے زمین کھودے اندر سے سانپ نکل آتا، تو کیا وہ زمین کے اندر زندہ نہیں ہے؟
اوپر سے زمین بند تھی، برابر تھی، اندر زندہ تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی زندگی عطا کر دے. سمجھے؟ تو اس کے لیے پھر کیا مشکل ہے کہ جب بندہ قبر میں اتارا جائے تو اس کو اٹھا کے بٹھا دے. یہی مشاہدے کی چیزیں. سمجھ میں آئی؟ نہ سمجھ؟ اگر اس سے بھی اور نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب آپ زمین میں بیج ڈالتے ہیں اس کو برابر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑے دن کے بعد اپنے مخصوص وقت کے بعد وہ بیج جو ہے وہ زمین پھاڑ کے باہر آیا ہوتا، ٹھیک ہے. اب اس کو پروسیس کو آپ سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ جب آپ نے بیج زمین میں ڈالا، اس کو بند کر دیا، تو اس کا پودا بن کے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بیج میں زمین کے اندر بھی زندگی ہو، تبھی تو وہ ڈیولپ کر کے باہر نکلے گا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو گیا نا. تو پھر جو اللہ نے فرمایا کہ ہم اٹھائیں گے، قبروں سے اٹھائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اٹھانے سے پہلے اندر زندگی ہوگی تو اٹھائے جائیں گے نا. اب وہ کہے جی اس ٹائم حکم ہو جائے گا کہ اٹھ کھڑے ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، معمولی بات بھی وہ حکم ہوگا اٹھنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں یہ بھی فرمایا کہ ہم موت دیں گے پھر زندگی دیں گے. اور اگر زندگی نہیں دیں گے قبر میں تو پھر عذاب قبر کی جو آیات ہیں اور جو حدیث ہیں ان کا کیا کریں گے ہم؟ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے تک کے جو ٹائم ہے، برزخ کا جو وقت ہے، اگر اس کے اندر زندگی نہیں ہوگی تو پھر جو ہمیں قرآن میں بتایا گیا کہ فرعون کو جو ہے وہ صبح شام اس کے آگے جہنم پیش کی جاتی ہے، آگ پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، یہی ہے نا. اور وہ کہ دو بندوں کی قبروں کو دیکھا آپ نے، فرمایا ان کو عذاب دیے جا رہا ہے، ایک کو چغلی کرنے کی وجہ سے اور ایک کو جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو وہ کیا ہڈیوں میں جب جان ہی نہ ہو، زندگی نہ ہو، تو کیا عذاب محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھے؟ یہ ہے بے بنیاد خیالات، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا ہوا. اس طرح کی چیزیں، تصورات، اور یہ ایسے کیا کہ مار دینا، لو جی یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ 12 سال 11 سال پرانا بیڑا جو ہے جو غرق ہوا تھا وہ باہر نکل آئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ عقل انسانی سے سوچتے ہیں. مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی سری مخالفت ہے، یہ کہہ لگانا اور یہ کرنا وہ کرنا. تو ہم پہلے بھی بڑا ڈسکس کر چکے ہیں ان چیزوں کو. بہرحال بتانا یہ تھا کہ آج کے دور میں جو کلمہ گو ہیں ان کے بے بنیاد خیالات و تصورات جو ہیں ان کی کیا ایکسپلینیشن ہے، یہ بیان کرنا مقصد تھا. ان آیات میں یہ جو تینوں آیات ان میں اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے حق کو چھپایا، اور ایسا ازل میں یوم حق یعنی تخلیق کے وقت ہوا جب اندھیرے میں تخلیق ہونے کے بعد وہ نور ربانی کے چھڑکاؤ سے حجاب میں رہے. یہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جن تک یہ نور کا چھڑکاؤ نہ پہنچا وہ لوگوں کو راہ اللہ سے روکتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور روک لیا تھا اور اس طرح ان پر راہ اللہ مسدود ہو گئی. ٹھیک ہے، قد دلوا یعنی وہ راہ اللہ سے ازل میں ہی گمراہ ہوئے. ضلالًا بعیدا، اس دن تک گمراہ رہیں گے جس دن نہ قبولیت ہوگی نہ ہی قربت ہوگی. اور یہ ازل میں تخلیق کے دن گمراہ ہونے کے نتائج میں سے ہے، کہ اس کا نتیجہ ہے جو وہاں. ان میں دوسرا اشارہ یہ ہے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ان کے راہ ہدایت سے بھٹکنے، دور کی گمراہی میں مبتلا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا احتمال ہے کہ کفر کرنا اور راہ اللہ سے لوگوں کو ہٹانا عاریتاً یعنی عارضی ہو. جو چیز عاریتاً ہو یعنی عارضی ہو وہ لوٹ کر آ جاتی ہے، لوٹ جایا کرتی ہے.
یہ ممکن ہے وہ کسی خاص مناسبت سے کفر میں مبتلا ہوئے ہوں یا اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے ان کی تقلید میں کفر میں مبتلا ہوئے ہوں، لیکن ان سے نور کا چھڑکاؤ خطا نہ ہوا ہو، یعنی یہ وہ ہوں جن کو ازل میں نور کا چھڑکاؤ پہنچا تھا، لیکن چونکہ پیدا کافر کے گھر ہوئے ہیں یا مشرک کے گھر ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کی وجہ سے وہ دنیا میں انیشلی شروع میں ابتداً اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہوں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ حق کی جانب لوٹ آتے ہیں کیونکہ ان کو نور کا چھڑکاؤ پہنچا تھا، جیسا کہ ان میں سے اکثر ایمان لے آئے. یعنی جو لوگ یہ کفر سے نکل کے ایمان لے آتے ہیں یا شرک سے نکل کے ایمان لے آتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس لیے لاتے ہیں کہ ایکچولی ازل میں ان کو نور پہنچا تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بخشش و مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ راہ حق کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. بخشش و مغفرت کیوں ہے ان کے لیے؟ اس لیے کہ یہ بچے کے اختیار میں نہیں ہے کہ کون سے والدین کے پیدا ہو. سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کس کے ہاں کس نے پیدا ہونا. تو لہذا جس میں اس کا قصور ہی نہیں ہے اس پہ پینالٹی بنتی بھی نہیں ہے پھر. تو اللہ تعالیٰ اس کے جو کافر کے ہاں پیدا ہونا اور اس پیدائش کے وقت سے لے کر اور ایمان لانے کے وقت کے درمیان کا جو گیپ ہے، اس میں جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما. سمجھ گئے بات؟ اور اللہ تعالیٰ راہ حق کی طرف ان کی رہنمائی فرماتا ہے. ان الذین کفروا وظلموا، یعنی جنہوں نے اپنے اوپر ایسے مختلف انواع کے معاملات پڑھ کر ظلم کیا جن کے باعث ان کی حقیقی استعداد کو فاسد کر دیا گیا اور مکمل طور پر ان کی ارواح کی پاکیزگی کو خراب کر دیا گیا، یعنی روح ہی خراب ہو گئی. لم یکن اللہ لیغفر لہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارواح پر اپنی مغفرت کے نور کا چھڑکاؤ کیا تو انہیں نور مغفرت عطا نہ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح پہ کیا تھا نا، تو اس میں سے یہ وہ لوگ ہیں جن کو نور مغفرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی نہیں ہوا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طریقہ، اور اسی دین سے ان کے لیے کوئی ہدایت نہ تھی کہ وہ حق اور قربت کا راستہ پا سکتے. الا طریقہ جہنم، سوائے راہ جہنم کے، کہ یعنی اپنی خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت کے باعث اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کے اور کچھ ان کو نہیں ملتا. اب دیکھ لو اپنے ارد گرد، اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اپنے ارد گرد بھی دیکھ لو، تمہیں جواب مل جائے گا آرام سے. خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ ان میں ایک ذرہ بھی نور کا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو انہیں جہنم سے نکال دیا جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو نکال لے گا جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو خالدین فیہا ابدا، کہ جہنم میں جو ہمیشہ سدا رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ذرہ برابر بھی ان کے اندر نور ایمان نہیں ہے. سنن ترمذی کتاب صفت جہنم چیپٹر 10 حدیث کا نمبر 2598. ٹھیک ہے، کافی ہے. نہ، انسان تو سارے ہی ہیں. اکثر لوگ چیریٹی کو ہی وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. نو، ایک پاکستان کا ایک وہ فلنتھراپسٹ ایک بہت بڑا گزرا ہے، فوت ہوا. اس کو فلنتھراپی کا جو اجر ہے وہ مل گیا، لیکن جو ایمان اور اس کے تقاضے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کو تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اب یہ اللہ پہ ہے کہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.